نرگسیت یا خود پسندی کیا ہے؟ کسی کی شخصیت میں اگر یہ مزاج پایا جاتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ سیلف لو ہونا اچھی بات ہے، خود سے محبت۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ اگر انسان میں محبت کا جذبہ حد سے بڑھ جائے تو اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان۔ یہ لوگ جو پرسنالٹی کے ڈس آرڈر والے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی کچھ ہے، تو اس کے پرسنل ریلیشن، اس کے پروفیشنل ریلیشن سب کچھ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس پرسن کو جو ہے نا اٹینشن مانگتے ہیں کہ وہ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نرگسیت یا خود پسندی کیا ہے؟ کسی کی شخصیت میں اگر یہ مزاج پایا جاتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس سے بچا کیسے جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر کسی کے لائف پارٹنر میں یہ مزاج پایا جاتا ہے تو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ فتیحہ اشرف صاحبہ۔ نرگسیت یا خود پسندی کیا ہے اور یہ مزاج کن لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ اگر نارسسٹک پرسنالٹی کی بات کی جائے یعنی سیلف لو ہونا اچھی بات ہے، خود سے محبت۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرو گے کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب بات کریں اگر نارسسٹک پرسنالٹی کی تو اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی ہی محبت میں بہت زیادہ اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب ہر چیز جو ہے وہ ایک میانہ روی کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے تو وہ بد ذائقہ ہے۔ چائے بہت اچھی بنی ہے، اگر اس میں چینی زیادہ پڑ جائے تو وہ بد ذائقہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان میں محبت کا جذبہ حد سے بڑھ جائے تو اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان ہے۔ اور نارسسٹک پرسنالٹی میں پرسن یہی کرتا ہے، اپنے آپ سے اتنی محبت کر لیتا ہے، اپنے آپ کے علاوہ اس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ اگر کوئی نرگسیت یا خود پسندی کا مزاج کسی شخص میں پایا جاتا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ فرسٹ آف آل اگر اس کا پتہ آپ کو خود مطلب سامنے والوں کو بھی چلتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو پرسنالٹی کے ڈس آرڈر والے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی کچھ ہے، تو ان لوگوں میں جو ہوتا ہے وہ احساس نہیں ہوتا، ہمدردی نہیں ہوتی، اور یہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ میری پرسنالٹی ایسی ہے، میں اس طرح ہوں۔ اپنی تعریفیں سننا، اپنے آپ کو اول درجے پہ رکھنا، ان میں مطلب خود سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ ہائی لیول کا ہوتا ہے۔ مطلب کچھ بھی ہے اپنے آپ کی بہت تعریف کرنا، اور سامنے اوور کانفیڈنٹ ہم کہہ سکتے ہیں جی، اور اپنے آپ کو مطلب دوسرے پرسن کو کہتے ہیں کہ میری تعریف کرو، میری تعریف اتنی کرو کہ اگر ان کی سارا دن بھی تعریف کی جائے تو ان کے لیے کم ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ درجے پہ پیش کرنا، ہمیشہ یہی کہنا کہ ہاں تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا پارٹنر ہوں۔ مطلب یہ اپنے آپ کو درجے اول پہ رکھتے ہیں ہمیشہ۔ اچھا، اب اگر کسی شخص میں نرگسیت کا مزاج پایا جاتا ہے، خود پسندی کا مزاج پایا جاتا ہے، تو اس کا اس شخصیت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے؟ ہاں، اگر سب سے پہلے اس کا بتائیں تو اس کے پرسنل ریلیشن، اس کے پروفیشنل ریلیشن سب کچھ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پرسنل ریلیشن پہ بات کریں تو ایک پرسن ہے جس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، تو کوئی اس کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اس کی اپنی ذات ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، باقی لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی پرسنالٹی کے ڈس آرڈر ہیں نا، یہ بچپن سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کی تربیت ہی ایسے کر دیتے ہیں کہ ان میں بچپن سے ہی یہ چیزیں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ہوتا ہے بچوں کو پیمپر کرنا اور ایک ہوتا ہے بچوں کی ضد پوری کرنا۔ اب بچوں کی ضد پوری کرنے اور انہیں پیمپر کرنے میں ڈفرینٹ ہے۔ پیمپر کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارا کام کرتا ہوں، تمہیں نہیں کرنا، اور گھر سے ہی بچوں کی تربیت اس طرح کر دیتے ہیں کہ نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم اول درجے پہ ہو، تم نے سب سے آگے رہنا ہے، تم نے کسی سے سوری نہیں بولنا، کہ بچپن سے ہی بچوں کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، ان کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میری ذات سب سے اول ہے، اور یہی چیز وہ باہر کے لوگوں سے کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ بھی میری ایسی ہی عزت کریں۔ جب نہیں ملتی تب انہیں یہی لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے لوگ غلط ہیں، اپنی غلطیوں کا دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ سے ہوئی ہے، تو ان کے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر خود کو امپروو بھی نہیں کر سکتا، خود کو بہتر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مان نہیں رہا کہ میں غلط ہوں تو پھر وہ کیسے امپروو کرے گا؟ اگر آپ کو لگ ہی نہیں رہا آپ میں کوئی غلطی ہے تو پھر اب جتنے بھی ہمارے پاس سائیکالوجی کے ڈس آرڈرس ہیں اس میں سب سے زیادہ پرسن کی ول پاور امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان میں ول پاور ہی نہیں ہے تو خود کو کیسے بہتر کر سکتے؟ ایک پرسن ہے وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا تو اس کو کیا ٹھیک کریں؟
صرف دوائیاں ہی تو سب کچھ نہیں ہے، میڈیسن سے تو صرف آپ سو جاتے ہیں، اصل زندگی کے مسئلے تو آپ ریالٹی میں فیس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر کسی کی شخصیت میں خود پسندی یا نرگسیت کا مزاج پایا جاتا ہے تو وہ اس سے بچے کیسے، اس کا حل کیا ہے؟ اگر اسے مطلب حل کا بتایا جائے تو اس کے سب سے پہلے آتی ہے کہ ایکسیپٹ کرنے کی بات۔ پرسنالٹی کے علاوہ جیسے نارسسٹک پرسنالٹی ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہے، یہ لوگ اپنے ٹریٹمنٹ پلان کے لیے بہت کم آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، اور یہ جتنے بھی ڈس آرڈر ہیں یہ سب سے زیادہ ضدی اور ٹھیٹ قسم کے ڈس آرڈر ہیں کہ جلدی ختم نہیں ہوتے، مطلب ان کی تھیراپی جو ہے وہ سالوں چلتی ہے۔ ان لوگوں میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی، انہیں یہی نہیں لگتا کہ ہماری کوئی غلطی ہے یا ہمارا کوئی قصور ہے۔ ان کی سب سے زیادہ ذاتی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، سوشل میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، ہر چیز کو اتنا ہائپ کریٹ کر کے بتا رہا ہے کہ بس انہیں لگتا ہے کہ نہیں۔ اور نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ میل حضرات میں زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل۔ ہاں، میل میں اس کی شرح زیادہ ہوتی ہے، فیمیل میں پھر بھی کم ہوتی ہے، اور یہ لوگ بہت کم ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی۔ جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرو گے کہ ہم نے جانا ہے تو کیسے کرواؤ گے؟ اگر اس کے ٹریٹمنٹ پلان پر بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ٹاک تھراپی، یعنی CBT کے ذریعے بھی اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا جا سکتا ہے۔ اگر نارسسٹک کے ساتھ انزائٹی یا ڈپریشن بھی ہے، سیکنڈ تو اس کے ساتھ پھر میڈیسن بھی دی جاتی ہے، اور تھرڈ پہ آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرنا، اپنی خامیوں کو، اپنے آپ کو مائنڈ فلنس میں رہنا، کیونکہ اس میں جو پرسن ہے وہ زیادہ تر اپنی فینٹیسی دنیا میں رہتا ہے۔ فینٹیسی دنیا کیسے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی اعلیٰ درجے پہ فائز رکھتا ہے، وہاں پر نہیں رہنا، اپنی ریالٹی بیس دنیا پہ رہنا ہے۔ تو جب ریالٹی بیس دنیا پہ رہے گا تب وہ چیزوں کو بھی ایکسیپٹ کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سے تو مجھے ایک ہے کہ وہ ایک لمحہ موجود ہم کہتے ہیں، دا پاور آف ناؤ، تو اس میں جو شخص لمحہ موجود میں رہنے کی کوشش کرے تو اس میں اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا لمحہ موجود میں کیسے رہا جائے، تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتا اگر بتائیں تو ہماری زندگی میں خوشی ہی پریزنٹ موومنٹ میں ہے۔ اب جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں، اگر ڈپریشن کی بات کریں تو ڈپریشن میں جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے ماضی میں رہتا ہے، اور انزائٹی والا اپنے فیوچر میں۔ ہم پاسٹ میں مطلب پریزنٹ میں رہنا تو بھول ہی گئے ہیں، یا اپنے پاسٹ میں یا فیوچر میں۔ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوچ چلتی رہتی ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، مجھے اس طرح کر لینا چاہیے تھا، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ گھنٹوں پریشان رہنا۔ لائک آپ کے پریزنٹ موومنٹ کا ہے، اپنے موجودہ لمحے میں رہیں۔ مومن وہی ہے جس کا دل اور دماغ اپنے موجودہ لمحے میں ہے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ پریزنٹ میں ہے، نہ ماضی میں ہے نہ اس میں فیوچر میں ہے۔ ماضی میں جو ہوتا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، فیوچر میں کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو جس چیز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارا پریزنٹ، تو اسی چیز کو بہتر کریں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میاں یا بیوی میں سے کسی کے لائف پارٹنر میں اگر خود پسندی کا مزاج پایا جاتا ہے تو دوسرا لائف پارٹنر جو ہے وہ اس سے کیسے ڈیل کرے؟ اچھا، یہ میرے پاس ایک کیس بھی آیا تھا، بہت ہی زیادہ اس میں کافی ویئرڈ سچویشن تھی کہ ہسبینڈ جو تھا وہ نارسسٹک پرسنالٹی تھی، اور اس کی وائف نے بہت زیادہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی وائف کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا، بس یہی کہتا تھا سارا دن میری تعریفیں کرو، سارا دن میری جاب کی تعریفیں کرو، میرے گھر کی تعریفیں کرو، کہ مطلب وہ ایک فینٹیسی دنیا میں جی رہا تھا۔ اگر اس کے اینگر ایشوز بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان لوگوں میں کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی، اپنی وائف کے ساتھ بھی انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، اس کے بچے بھی تھے، وائف بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، مطلب لائف پارٹنر کے لیے بہت اذیت کی بات ہے اس طرح کے کسی شخص کے ساتھ چلنا۔ اور پھر ان کے اتنے زیادہ اینگر ایشوز ہوتے ہیں، موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہت کم آتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، سامنے والا بدلے، سامنے والے کو چاہیے کہ وہ میری تعریف کرے، مجھے ایکسیپٹ کرے، میں بہت بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں، اسے چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا حل بھی بتا دیں، اب کیونکہ جو ایسا کوئی پارٹنر جس کا لائف پارٹنر جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے، اور وہ 2-3 سٹیپس ہمیں 1-2-3 سٹیپ بتا دیں کہ جس کے ذریعے وہ اس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو پتہ ہے کہ نارسسٹک پرسنالٹی کا ہے تو فرسٹ آف آل تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس پرسن کو جو ہے نا اٹینشن مانگتے ہیں، کہ وہ سینٹر آف اٹینشن رہنا چاہتے ہیں۔ نارسسٹک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری لوگ ہیں نا تو صرف ہمیں سینٹر آف اٹینشن ملے، ہمیں جو ہے وہ سرایا جائے، کہ ان کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، اور ہمیں جو ہے ہماری خوبیوں کو بیان کیا جائے، اگر نہیں بھی ہیں
پھر بھی کیا جائے. اگر ہماری جاب اچھی نہیں ہے, کچھ نہیں بھی ہے, پھر بھی ہمیں بیان کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اچھی جاب کر رہے ہیں. اور سیکنڈ پہ آ جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے مائنڈ میچنگ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کی ٹاک تھیراپی کی جائے, ان کو جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آیا جائے. جتنا زیادہ فزیکلی طور پر ایکٹیو رہیں گے نا, آپ کی اسٹریس لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں فار ایگزامپل اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی میں 2 گھنٹے دوڑ لگانا, ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں نا تو وہ بھی بہتر ہے, لیکن اپنے آپ کو فزیکل طور پر ایکٹیو رکھنا ہے. اور تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے, انسان جتنا زیادہ نیچر کے قریب رہتا ہے, جتنا ہم لوگ ایک فینٹیسی دنیا میں جی رہے ہیں. اور فینٹیسی دنیا میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ لوگ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر, اسی لیے ان کو زیادہ نیچر کے قریب لے کر آیا جائے. ٹھیک ہے, نیچر کے قریب ان کو اٹینشن دی جائے تاکہ ان کا جو تھوڑا رویہ ہے اس میں تھوڑا کام ڈاؤن ہو. ٹھیک ہو گیا. فتیحہ اشرف صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ویلکم. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ نارسسٹک پرسنالٹی سے کیسے ڈیل کیا جائے, ان کے لیے یہ پروگرام انتہائی مفید ثابت ہوگا. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.